اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المؤمنون ہے جی، اور آیت نمبر 101 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، پھر مریں گے، پھر اٹھائے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں۔ سور جو ہے باجے کو کہتے ہیں، سور آواز کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو ایک آواز پیدا ہوگی ایک باجے سے۔ باجے سے مراد ایگزیکٹلی باجا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرسنگا کہا کہ وہ سینگ جو ہوتا ہے نا، جیسے گینڈے کا سینگ ہوتا ہے، تو اس میں پھونک مارے نا تو وہ ایک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو اس ٹائپ کا کوئی سینگ ہے، ایکچولی وہ کس طرح کا ہے، کس چیز کا ہے، اللہ عالم۔ تو ایک فرشتے ہیں جن کو یہ دیا گیا ہے، حدیث میں تو ان کا کوئی ایسا نام بیان نہیں ہوا، یہود اسرافیل کا نام استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہم تک بھی پہنچا ہے۔ حدیث میں صرف فرشتہ کہا گیا، وہ فرشتہ جس کے ہاتھ میں سور ہے۔ تو وہ باجا لیے انتظار میں، جس دن اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کو پھونک دیں گے۔ تو شروع میں یہ آواز ہلکی ہلکی اور حسین ہوگی، اور پھر بڑھتے 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 اتنی شدت آئے گی اس آواز میں کہ اس کی شدت سے یونیورس تباہ ہو جائے گی، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو لہٰذا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پر پھونک ماری جائے گی، مطلب ہے کہ قیامت آئے گی۔ تو سور دو دفعہ پھونکا جائے گا، ایک نفخ ہے تباہی کے لیے قیامت کا، اور ایک نفخ ہے بعث کے لیے، اٹھائے جانے کے لیے۔ جب اللہ پاک دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو وہ باجا اور اس کا فرشتہ ہی پیدا فرمائیں گے۔ وہ فرشتہ پھونکے گا تو اس کے نتیجے میں کائنات بنے گی۔ تو نفخ جو ہے وہ دو ہوں گے، ایک نفخ قیامہ کا ہوگا، یعنی کہ جب دنیا ختم ہونی ہے، اور دوسرا نفخ بعث کا ہوگا، کہ جس وقت اللہ پیدا کرنا چاہیں گے نا سب کچھ، تو اللہ سب سے پہلے سور پیدا کریں گے، اور پھر سور پھونکنے والا فرشتہ، تو وہ اس سور کو پھونکے گا، یعنی وہ بجائے گا، اور دنیا ریکریٹ ہو جائے گی، پوری یونیورس ریکریٹ ہو جائے گی۔ تو یہ دوسرے نفخ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ ہوگا، ولا یتساءلون، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ پوچھنے سے مراد سوال کرنا نہیں ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ان نے پوچھے ہی کوئی نہیں، منہ نہیں لگائیں گے۔ کہ جب باس ہوگا نا اور سب اٹھیں گے، پھر کسی کو رشتہ داریاں یاد دیں گی۔ دنیا میں تو سب رشتہ داریوں کے پیچھے ہی ہے نا، بچوں کے لیے ہم رشوتیں بھی لے لیتے ہیں، نہ حق بھی لڑ لیتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زیادتیاں کرتے ہیں، یہی کچھ ہے نا دنیا میں۔ تو اگر آپ دیکھیں کرپشن کا بہت بڑا سبب جو ہے وہ اقربا پروری ہے، رشتہ داروں کا غیر ضروری خیال کرنا۔ ضروری خیال کرنا تو فرض ہے، غیر ضروری ناحق طریقے سے، یعنی اگر کسی کا بیٹا فراڈیا ہو پھر بھی وہ اس کو بچاتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اقربا پروری ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں ہی ہے جو تم نے تماشے لگائے ہوئے ہیں نا، آخرت میں کیا ہوگا کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ فمن ثقلت، تو وہ بھاری ہو گئے جس کے لیے موازینہ وزن، فاولئک هم المفلحون، وہ فلاح پا جائیں گے۔ جن کے وزن بھاری ہوئے یعنی نیک نامہ عمل کے، ومن خفت موازینہ، اور جن کے ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے 100% نہیں مانگا، اتنا مانگا کہ نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں۔ تو یہ چیک بیلنس ہم خود رکھنا۔ تلفاہ، جھلسا ڈالے گی، وجوہہم، چہروں کو ان کے، النار، آگ، وہم فیہا کالہون، اور وہ اس میں بھنے پڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار۔ ان کے چہروں کو آگ جھلسا ڈالے گی اور وہ اس میں بھنے پڑے ہوں گے۔ کلہا کہتے ہیں جیسے بکرے کی سری بنواتے ہیں آپ، جب بڑی عید ہوتی ہے تو جانوروں کی سریاں بنواتے ہیں نا، تو جب وہ بھن کر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے،
ساری اس کے اسکن جل گئی ہوتی ہے نا، نیچے سے ہڈی رہ گئی ہوتی ہے، تو اس ہڈی سری بنوانے کے عمل کو کالی کہتے ہیں، تو کالی ہون اسی سے ہے، بھنے ہوئے سر، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جہنم میں یہ حال ہوگا، مثال دی ہے اللہ نے۔ الم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیتیں تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر، فکن تم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلاتے نہیں تھے، کیا تم لوگوں پر جب میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم ان کا انکار نہیں کرتے تھے؟ یعنی جب وہ واویلا کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، تو اللہ کہیں گے کیوں معاف کر دوں، دنیا میں جب میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم انکار نہیں کرتے تھے۔ اب ایک تو میں بار بار یہ بات کہتی ہوں، دیکھیں ایک تو وہ گروہ ہے نا جو صاف انکار کرتا ہے، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ایک ہمارے مسلمانوں میں وہ گروہ ہے جو قرآن کو قابل عمل نہیں سمجھتے، صرف عبادت کا ذریعہ مانتا ہے، تو مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی بات نہ ماننا یہ بھی تو انکار ہے۔ کالو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، اللہ بدقسمتی ہم پر غالب آ گئی، وکننا قوما ضالین، ہم گمراہ لوگ تھے، یعنی اس دن مان جائیں گے نا۔ آج تو دنیا میں سارے کہتے ہیں اسی جنتی ہیں، ہے نا، ایون فلم ایکٹرز اٹھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ سے اتنا پیار ہے، یعنی کہ ہر کوئی کہتا ہے مجھ سے بڑھ کر عاشق رسول اور عاشق خدا کوئی ہے ہی نہیں دنیا، ہر کسی کا دعویٰ ایسا ہی ہے، تو اس وقت پتہ لگے گا۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اس دن مان جائیں گے کہ ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا، اے رب ہمیں نکال دے، من حیث جہنم سے، فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ کریں، فإنا ظالمون، تو ہم ظالم ہیں، اے اللہ ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر ہم دوبارہ یہ خطا کریں تو پھر ہم ظالم ہیں۔ قال اخسؤ، فرمایا جائے گا دور ہو جاؤ، فیہا، اسی میں رہو، ولا تکلمونی، بات نہ کرو مجھ سے، اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، اسی جہنم میں رہنا ہے تمہیں، اور خبردار مجھے نہ پکارنا، کہ آج میں نے نہیں سننی نا، دنیا میں تم نے میری نہیں سنی، میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ انہو کانا فریق من عبادی، بے شک ایک گروہ تھا میرے بندوں کا، یقولون، وہ کہتا تھا، ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بخش دے ہمیں، ورحمنا، ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، تو بہت رحم کرنے والا ہے، فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرے ذکر تک سے غافل کر دیا، فکنتم منہم تضحکون، اور تم تھے کہ بس ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری قوم کا ایک گروہ ایمان لایا تھا، تم سارا ٹائم ایمان والوں کا مذاق اڑانے میں لگے رہے، تم یہ بھی بھول گئے کہ میری طرف سے تمہارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، تم مجھے بھی بھول گئے، تم صرف اہل ایمان کی دشمنی میں لگے رہے۔ یعنی مین لائن کیا ہے، جو ایمان کو بگاڑ رہے ہیں، ایمان والوں کے دشمن ہیں، ان لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ انی جزیتہم، میں نے جزا دی ان کو، الیوم، آج کے دن، بما صبروا، کیونکہ وہ صبر کرتے رہے، انہم هم الفائزون، آج وہ کامیاب ہو چکے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں صبر کیا، سہا سب کچھ، تو آج میں انہیں جزا دے رہا ہوں، آج وہ کامیاب ہو چکے ہیں، تو آپ بھی صبر کرنا سیکھیں۔ دین پر چلنا کبھی بھی آسان نہیں تھا، آج بھی آسان نہیں ہے، شکلیں بدل گئی ہیں، تکلیفیں ہیں، تو پھر جو تکلیف آئے اس کو سہیں، کیونکہ جنت تو ہم مانگ رہے ہیں نا، جو سامنے والا ہے وہ تو مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا ہمیں کیا پتا، میں چاہتی ہوں مجھے جنت ملے تو مجھے اپنے ٹیسٹ کی فکر کرنی چاہیے، سامنے والے کا میں کیا کروں، ہے نا، یعنی کہ یہ بات ہے نا، اکثر ہوتا ہے کہ جی میں تو یوں کرتی ہوں، سامنے والا بات ہی نہیں سنتا، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، فور ایگزامپل بھائی ناراض ہوا ہے، آپ صلح کرتے ہیں، وہ اگلا نہیں مانتا، تو بھائی میں ایک دفعہ گئی، دو دفعہ گئی، میں نے نہیں جانا، آپ کوشش کرتے رہے، کیونکہ آپ جنت کے طلبگار ہیں، بھائی بھی ہوگا لیکن بہرحال وہ اس کا مسئلہ، میں چاہتی ہوں کہ مجھ پر قطع تعلقی کا گناہ نہ ہو، تو مجھے ملتے رہنا چاہیے۔ کالا کہا کم لبستم، کتنا عرصہ رہے تم، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، سال، اللہ پوچھیں گے بتاؤ ذرا زمین میں کتنے سال گزار کر آئے، زمین کی آسائش کے لیے ہے، دور کیا جانا، یہ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں، کس لیے اتنا پیسہ چاہیے، کتنا پیسہ ان کے پاس، کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کاؤنٹ کر سکتے، خالی میں اتنا پوچھوں نا کہ زیرو کتنے لگیں گے، آپ کو نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، ہماری میکسیمم دوڑ ملین تک ہے نا، بلین تک، سوری کروڑ تک ہے نا، کروڑ کے آگے تو میں زیرو بھول جاتے ہیں، تو ان کی تو خربوں میں دولتے ہیں، تو کتنے زیرو لگ رہے ہیں ہمیں تو وہ بھی سمجھ نہیں آئی۔ تو کچھ سال پہلے ایک آرٹیکل تھا جو ہے BBC نیوز کا، تو میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ دلچسپ بات لکھی ہوئی تھی کہ اتنا
پیسہ ہے کیش میں نواز شریف کے پاس کہ اگر وہ روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرے تو اپنے سارے پیسے ختم کرنے کے لیے انہیں کم از کم 150 سال کی زندگی چاہیے. تو اگر آپ 100 سال رکھیں تو 400 لاکھ بنانا، تو 150 سال. یہ کیش انہوں نے کہا، اس میں انہوں نے ایسٹ شامل نہیں کی. اور یہ کوئی کافی سال پہلے کی بات ہے. بڑھ گیا ہاں، یہ 2005-6 کی بات ہے. اس طرح سے آپ کو تو پتہ نہیں کتنا ہو گیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ کس لیے چاہیے؟ دنیا کے لیے چاہیے نا. اتنے پیسے پر بھی وہ خوش ہے نہیں، ان کو اور چاہیے. تو بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں جب پوچھوں گا دنیا میں کتنے سال گزار کر آئے، کالو کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، ایک دن یا شاید دن کا ایک حصہ. فاسأل العادین، حساب کرنے والوں سے پوچھیے، یعنی کہ جو ماہرین حساب ہے نا ہماری قوم کے، ان سے پوچھیے. اللہ جی قیامت کیا ایک دن گزار کرنا ہمارا حساب کتاب چینج ہو جائے گا. قیامت کے دن سے کمپیئر کریں گے نا تو دنیا کی زندگی ایک دن یا دن کا ایک لمحہ لگے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے آخرت کے اعتبار میں، یعنی کہ ایک دن آخرت کا جو ہے اس کے اعتبار میں جیسے چند گھنٹوں کی ہوتی ہے. تو یہ اتنا رولا کس بات کا ہے؟ بس ضروریات تک اللہ عطا کر دے. قالا، انہوں نے اللہ فرمائیں گے کہ قالا ماضی میں کہا جا رہا ہے نا، اللہ کے لیے ساری چیزیں ایک ہی ٹائم کے اندر، ہمارے لیے ٹائم سپین. تو اللہ کہتے ہیں میں کہوں گا الا بستم، نہیں تم ٹھہرے، الا قلیلا، تھوڑا عرصہ، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم یہ بات سمجھ لیتے، جان لیتے. اللہ جواب میں کہیں گے دنیا میں بڑا تھوڑا وقت گزارا ہے تم نے، کاش تم دنیا میں یہ بات سمجھ لیتے نا. یہی تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا میں مسافر کی طرح رہو. اگر آپ کہیں جاتے ہیں، پڑھ نہیں جاتے، آپ نے 5 سال رہنا، آپ کو انجینئرنگ کورس کرنے گئے ہیں یا میڈیکل کرنے گئے ہیں، تو آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، آپ کا گھر نہیں ہے وہاں پر، تو آپ وہاں کتنا سامان لیتے ہیں؟ نہیں لیتے نا. آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو تھوڑا عرصہ رہنا، کوئی قیمتی چیز نہیں وہاں آپ رکھتے، کیونکہ آپ نے تھوڑے دن رہنے، حالانکہ ویسے 5 سال رہنا. تو کوئی کہتے ہیں نا 5 سال بھی ہو، تو آپ کہتے ہیں لو 5 سال بعد تمہیں کہا نہیں آنا ہے. برتن بھی دیتے ہیں تو جا کے سیکنڈ ہینڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ بھائی سستا پڑے، میں نے کون سا رہنا ہے کہ ایک دن میں نے گھر چلے جانا ہے. تو دنیا میں جو ہم 50-60 سال 70 سال گزارتے ہیں وہ بھی تو اسی طرح سے ہی ہے. بس اتنا ہو کہ دنیا کی زندگی گزر جائے، بس جمع کرنے کی سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم مر جائیں گے، کل وارثوں کے ہی کام آئے گا. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنی زندگی دوسرے کے مال کی حفاظت پہ کاٹ دے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون ہے، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا. آپ نے کہا میں تو تم سب کو ایسا ہی دیکھتا ہوں. صحابہ نہیں سمجھے، ان کے انہوں نے کہا ہم نہیں سمجھے. آپ نے کہا تم سب اپنے وارثوں کے مال کی حفاظت کرے، جو مال چھوڑ کے جاؤ گے وارثوں کا ہے نا. تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا. تو بی پریکٹیکل. یہ جو پیسے جمع کرنا ہے یہ کسی کے کام آنے والا نہیں. افا حسب تم کیا سمجھتے ہو، انما بے شک خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، عبثاً بیکار. تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے تمہیں بے سبب پیدا کیا ہے؟ دنیا بے سبب بنائی ہے، کھیل تماشا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کبھی ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے کہ نہیں ایسی دنیا میں رہ کر ختم ہو جاؤ گے، ایسا لگتا ہے تمہیں؟ ہرگز نہیں. دنیا ایک مقصد کے تحت ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ، بلند ہے اللہ جو بادشاہ ہے، الحق حقیقی، اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے وہ بلند تر ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو پکارا، لا برہان لہ بہ، جس کے لیے کوئی برہان نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ کہتے ہیں جسے بھی اللہ کے ساتھ تم پکارو گے مگر اس حالت میں کہ تمہارے پاس اس سے دعا مانگنے کی دلیل نہ ہو، تو تمہیں اللہ کو حساب دینا پڑے گا. کس سے دعا مانگنے کی دلیل ہے قرآن و حدیث میں؟ اللہ کے سوا کس سے؟ کسی سے بھی نہیں. ایون نبی سے دعا مانگنے کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر یہ جتنے بھی لوگوں سے مانگتے ہیں وہ بے دلیل ہے. دلیل لے آئے، جو مانگنا ہے غوث اعظم سے مانگو، مانگ لیں گے، پہلے دلیل لا دو. اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا مانگ لیں گے.
تو لہٰذا اللہ نے بات ختم کر دی، دلیل لاؤ، اور دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث، قرآن و سنت، جو آپ کا دل چاہے کہنا. تو لہٰذا کوئی دلیل نہیں ہے جی، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا اگر تمہیں جوتے کا تسمہ درکار ہے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں ہانڈی کا نمک درکار ہے تو اللہ سے مانگو. تو اللہ سے مانگنا. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائیں. کون ہے کافر؟ جو اللہ کو اکیلا رب نہیں مانتے. کفار مکہ اللہ کو تو مانتے تھے، مانتے تھے نا، لیکن کس کو نہیں مانتے تھے؟ اکیلا نہیں مانتے، اللہ کو اکیلا رب نہیں مانتے تھے. تو جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے. تو کافر بھی ہو گئے، مشرک بھی ہو گئے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور کہیے اے اللہ بخش دے، وَارْحَمْ رحم فرما، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بخش دینے والا، تو بہت رحم کرنے والا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں دعائیں بتائیں، دعائیں بتائیں، دعائیں بتائیں. آپ کا رب بتا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بس دعا مانگ کے رہا کرے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو جو نبی کو بتائی ہمیں تو درجہ اولا بتائی، تو پھر کیا کریں؟ پیجز ہے میرے کام کے، آپ کو میں خالی والا دیتی ہوں. تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کس مسئلے کے لیے؟ ہر مسئلے کے لیے جامع ہے. اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر، تو بہت رحم کرنے والا. جو بھی مسئلہ ہے، بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، رزق نہیں کھل رہا، صحت نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، جو مسئلہ ہے جامع دعا ہے، اس کے لیے پڑھیے، اللہ خیر فرما دے گا. تو انشاءاللہ اللہ کی عافیت کے طلبگار ہیں ہم سب. اللہ ہمیں عافیت عطا کرے، اللہ ہماری چیزیں آسان کر دے جی. بات توحید پر آ کر ختم ہونی ہے. یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں، اور ان آیات میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کریں گے وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور وہ کہیں گے ہمیں نکال دے، تو اللہ انکار کرتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ ساری بات جو ہے نا، یہ شرک کے بارے میں ہے. تو یہ جو بات ہمیشہ جہنم میں رہنے کی کہی گئی ظالموں کے لیے، اور کہا گیا کبھی نہیں نکلیں گے، یہ پھر مشرک ہے. اور یہ مشرک کسی بھی قوم سے ہو، مسلمانوں میں سے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث کہتی ہے. حدیث شفاعت جو ہے مشہور، کہ پوری طویل حدیث ہے، وہ شروع ہوتی ہے کہ حشر کا دن جب آغاز ہوگا تو لوگ انبیاء سے کہیں گے شفاعت کے لیے، تو وہ کہیں گے ہم نہیں کر سکتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے. وہ پوری میں ساری نہیں سنا رہی، طویل ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے، آپ خود فرماتے ہیں جب میں جنت میں چلا جاؤں گا تو میں جبرائیل سے پوچھوں گا میری کتنی امت جنت میں آئی، کتنی جہنم میں گئی. تو جبرائیل کہیں گے جو اتنی پرسنٹ جنت میں آئی، اتنی پرسنٹ جو ہے وہ جہنم میں ہے. تو میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اللہ کی حمد و ثنا کروں گا جب تک اللہ چاہیں گے. پھر اللہ مجھ سے مخاطب ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جنت میں تھکن نہیں ہوگی، باڈیز چینج ہو جانی ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سجدے میں سر رکھے اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہوں گا جب تک اللہ چاہیں گے. پھر آخر کار اللہ سوال کریں گے کہ محمد آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ کہیں گے کہ اے محمد سر اٹھائیں سجدے سے، آپ کیا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ اللہ جی میری امت کو معاف فرما دے. تو اللہ کہیں گے اچھا اتنے پرسنٹ ایمان والوں کو نکال. آپ نکالیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ وہ لوگ نکالے جائیں گے، نہر حیات میں غوطہ دیے جائیں گے، جنت میں لائے جائیں گے، اپنے مقام کے مطابق پہنچائے جائیں گے. اس کے بعد آپ پھر پوچھیں گے جبرائیل کتنی امت جنت میں کتنی جہنم میں گئی. جبرائیل پھر جواب دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ ریز ہوں گے اور آپ کہتے ہیں میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا تب تک جب تک اللہ چاہے. یہاں تک کہ پھر اللہ مخاطب ہوں گے اور اللہ کہیں گے کہ ہاں محمد اب کیا چاہتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، عرض کریں گے کہ اللہ جی میری امت کو معاف کریں، تو اللہ کہیں گے اچھا اتنے پرسنٹ ایمان والوں کو نکالو۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ رائی برابر ایمان والے بھی نکالے جائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ جبرائیل میری کتنی امت جنت میں ہے اور اب کتنی جہنم میں ہے؟ تو جبرائیل کی بجائے مالک جواب دیں گے جو داروغہ جہنم ہے۔ وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری امت جہنم سے نکال لی گئی سوائے ان کے جنہیں قرآن نے روک لی۔ کن کو روکا قرآن نے؟ جنہوں نے شرک کیا۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے نا، لہٰذا وہ یہ جواب، وہ صرف اتنا کہیں گے اے اللہ کے نبی ساری امت آپ کی جہنم سے نکل آئی سوائے ان کے جن کو قرآن نے روک لیا، یعنی کہ مشرک، وہ پھر کبھی جہنم سے نہیں نکلی۔ تو لہٰذا آئی ڈی کارڈ دیکھ کر فیصلے نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی بھی گناہ ہے کبھی نہ کبھی معاف ہو جائے گا، جب رائی کے دائرے برابر ایمان والے بھی نکلیں گے تو کوئی بھی گناہ ہے تو معاف ہو ہی جائے گا نا، لیکن شرک والا نہیں نکلے گا۔ یہ وہ گروہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے۔ تو شرک سے دامن بچائے، اور پاکستان میں شرک سب سے عام، ہم نے ہر وہ فعل اپنا رکھا ہے جو مشرکین کا ہے۔ تو شرک سے دامن بچا لے، کیونکہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک نہیں معاف کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شرک سے ہوشیار رہنا، کیونکہ شرک تمہارے مابین اس طرح آئے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چھوٹ، یعنی کہ غیر محسوس ہوگا، تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ جیسے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی مزاروں پر جانے میں، بزرگوں سے مانگنے میں، ان کو لگتا ہے کہ نہیں شرک نہیں ہے، نہیں سمجھنے کو تیار ہوتے۔ بہرحال حالانکہ ایسی بات بھی نہیں، سمجھنے کوئی سمجھنا چاہے تو سب سمجھ سکتا ہے، لیکن ہم نے ذہن پہ بند کر رکھے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ شرک ہے، سب سے بڑا مسئلہ شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی ہے، اور شرک کے خلاف ہی ہر نبی نے کام کیا ہے۔ تو ہمیں اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک ہے، ہر طرح کی شرک سے اللہ ہمیں آسانی عطا کرے۔ لیکن جی بہرحال اس وقت تو پاکستان کے مذہبی حالات، دینی حالات بہت خراب، قدم قدم پر تو شرک کے اڈے ہیں، کہ ہر محلے میں 4 4 5 5 دربار ہیں، مزار ہیں۔ کیا ہے؟ انہی کے نام سے محلے بھی منسوب ہوئے ہیں نا، پنج پیر دا علاقہ، پیر صادق شادہ مزار، پیر مکی، داتا صاحب، دیکھ لیں محلے یہاں بیری والے بابے دے کتنے رہتے ہو؟ بیری والے بابے دے کول، اپنے گھر ہی رہ لو، بیری والے بابے کو ضرور ہے، نام پڑا ہوا علاقے کا بیری والا بابا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں تو ہر کسی کو ہم نے اپنی مرضی سے خدا کا شریک بنا رکھا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی مانگنا شرک ہے۔ اللہ اس بات کی ہمیں فہم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ کل سورہ نور شروع ہوگی جی انشاءاللہ، کل نہیں ہوگی، نہیں کل ہوگی، کل منگل ہے ایکچولی، ہاں تھوڑا سا پلان اس طرح سے ہے کہ کل صبح انشاءاللہ چائے رکھیں گے، آپ لوگ آئیے گا اگر آنا چاہیں، یعنی آئی مین آ سکیں، صبح آئیے گا۔ تو اگر تو ٹائم پر فارغ ہوئے تو کلاس ہوگی، ورنہ لیٹ ہو گئے تو کلاس نہیں ہوگی۔ اور پھر پرسوں ترسوں چھٹی ہے، کلاس اب شروع ہوگی آپ کی منڈے سے۔ دورہ قرآن سے پہلے میں نے کچھ چھٹیاں رکھی ہیں، تو پھر میں شام کو اس ٹائم آپ کے ساتھ باؤنڈ ہو جاؤں نا تو پھر میرا بھی نکلنا پاسبل ہے، تو مجھے کچھ بازار کے کام ہے، تو اس لیے پھر میں بھی تھوڑا سا ٹائم چاہتی ہوں۔ تو اس لیے جو ہے یہ ویک آپ کا آف رہے گا، اور منڈے سے پھر آپ کی کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر رمضان میں کلاس ہوگی، ٹائم 1 بجے کا ہوگا، تھوڑا بہت اگر چینج ہوا تو میں بتا دوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر ابھی ہم 1 بجے کا ٹائم کر لیں تو منڈے سے مشکل ہے، کیوں؟ چلیں کوئی بات نہیں، 1 ہفتہ ہی ہے، رمضان کون سا دور ہے، بھاگا آ رہا ہے ماشاء اللہ فل سپیڈ میں۔ اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ تو
ہوپ فلی کل کلاس میں کوشش کروں گی کہ ہو جائے، نہ ہوئی تو پھر سورہ نور منڈے کو شروع ہوگی، میں انفارم کر دوں گی، تو آئیے گا کل انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔